خان صاحب کو معافی کے بغیر معافی مل سکتی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مسائل آپس میں نہیں ریزالو کر سکی تو پھر غیر سیاسی قوت نے آ کے اس کا فائدہ اٹھا لیا, اپنے مفاد کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. علی امین گنڈا پور کا بھی جو ہے وہ اپنا ایک تگڑا گروپ ہے. وہ تگڑا گروپ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہوگا. پاکستان کی فنڈنگ روک دی گئی. تم پاکستان کا نقصان تو مت کرواؤ. ڈرامہ اس لیے ضروری ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ بکتا ہے. اب ان سے جا کے بھائی جان ووٹ کو اس وقت کہتے ہیں چپ بھائی جان گل نہیں کرنی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آپ کے بہت سے سوالات پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم نے اکٹھے کیے ہیں. سوچا ہوا ہے کہ ایک آدھا ویلاگ جو ہے وہ آپ کے سوالات کے اوپر ضرور کیا جائے تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی رہے. اور بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہوتے ہیں, کبھی کبھار تو ایسے آتے ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہاں بھئی یہ اینگل بھی تو بنتا ہے. سو اٹس ریئلی نائس کہ اچھی ڈبیٹ ہوتی ہے, ہیلدی ڈبیٹ ہوتی ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ لگتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلا سوال جو ہے وہ جناب محمد یاسین صاحب کا ہے جو ہم نے شامل کیا ہے. انہوں نے کہا منصور صاحب کیا خان صاحب کو معافی کے بغیر معافی مل سکتی ہے؟ مجھے مل سکتی ہے یاسین صاحب, بالکل مل سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرے گا حالات اور واقعات کے اوپر. اگر تو پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہوا انٹرنیشنلی یا لوکلی کچھ ایسا ہو گیا, یہ ذہن میں رکھیے گا, لوکلی اگر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دم صورتحال تبدیل ہو جائے. پاکستان کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت, پولیٹیکل لینڈسکیپ بھی چینج ہو گیا, بالکل چینج ہو گیا اور جب یہ واقعہ پیش آیا تھا. ضیاء الحق کا جو پلین حادثہ تھا اس کے بعد ایک دم جو اس وقت پچھلے اتنے سالوں سے ایک سلسلہ چل رہا تھا جس قسم کی پالیٹکس کا, تبدیل ہو گیا. 1971 کا واقعہ جب وہ پیش آیا تو اس کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا. سو آئی ڈونٹ نو, اوبیسلی میں تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو جائے. اور اگر وہ چینج ہو گیا تو کیا وہ عمران خان صاحب کے فیور میں جاتا ہے یا نہیں جاتا, یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے فیوریبل نہ ہو, تمام سیاسی جماعتوں کے لیے فیوریبل نہ ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, یا ہوا ہے یا ماضی میں ہو چکا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مسائل اپنے اختلافات آپس میں نہیں ریزالو کر سکی تو پھر غیر سیاسی قوت نے آ کے اس کا فائدہ اٹھا لیا. تو ہوا ہے اس طرح. سو وی ڈونٹ نو, اینی تھنگ کین ہیپن. اس کے علاوہ جناب زبیر علی صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی بقول آپ کے مذاکرات تو پیچھے والے بھی ختم ہو گئے ہیں اور اب سامنے والے بھی, تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ زبیر بھائی, اب اگر ختم بھی ہو گئے ہیں دوبارہ بھی شروع ہو سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور کسی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جناب اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. سو اٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. میری اطلاعات کے مطابق ہاں یہ اس وقت اس کو دھچکا لگا ہوا ہے, اس وقت ایک باٹل نیک آیا ہوا ہے, یا آپ سمجھ لیجئے کہ روڈ بلاک آیا ہوا ہے. تو یہ عبور ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ عبور نہیں ہو سکتا. تو دل مت چھوٹا کیجیے گا, دل ہاریے گا نہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ خوشحال خان صاحب کا سوال ہے, علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اگر ایسا ہو گیا تو پھر گنڈا پور کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ تحریک انصاف ہی چھوڑ دیں گے؟ خوشحال بھائی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ علی امین گنڈا پور کیا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں گے یا نہیں, کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہ کچھ کہا ہے, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی کہیں پہ اور کی جگہ بنے گی. تو میں آپ کو ذرا ایک بات آج بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ آپ کو بہت سے آپ کو لیڈرز جو ہوتے ہیں نا, مختلف رہنما جو آپ دیکھتے ہیں, آپ کو وہ نظر آتے ہیں کہ جناب ٹی وی کے اندر جو ہیں وہ بڑی تگڑی پوزیشن لے رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پیٹھ پیچھے ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے اس سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا ٹکٹ اگر ہمارے پاس ہوگا نا تو ہم الیکشن جیت جائیں گے. اچھا, وہ بہت سی باتوں کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل جو سربراہ ہوتا ہے پارٹی کا, جس طرح نون لیگ میں نواز شریف, پی ٹی آئی میں عمران خان, یا پیپلز پارٹی کے اندر آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو, ان سے ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر, ان کے سٹانس کے اوپر. وہ خود پرسنل سیٹنگز کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیا بات کر رہا ہے یار, یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, یوں نہیں ہوتا کسی بھی پوائنٹ کے اوپر. اب اور مثال کے طور پہ ان میں سے کئی جو ہیں اس کے بعد اوپنلی باہر آ جاتے ہیں, جس طرح محمد زبیر صاحب ہیں, وہ آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں مطلب مریم نواز شریف کے ترجمان ہوتے تھے, چھوڑ گئے پارٹی, اختلاف ہو گیا, چھوڑ گئے. چودھری نثار پہلے اختلاف بند کمروں میں ہوتا تھا, اس کے بعد وہ بھی چھوڑ گئے. شاہد خاقان عباسی چھوڑ گئے. جاوید ہاشمی صاحب 2014 کا دھرنا, اختلاف ہوا عمران خان صاحب سے, چھوڑ گئے. سو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے مفاد کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ایون تو وہ ڈس ایگری بھی کر رہے ہوں,
وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس اس کا ٹکٹ ملے گا، میں اپنا حلقہ نکال لوں گا، میں جیت جاؤں گا. تو گنڈا پور صاحب بھی جو ہے مجھے نہیں پتا اوبیسلی، مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت کچھ زیادہ نظریات کے چکر میں وہ شاید ہوں، لیکن پی ٹی آئی کا ٹکٹ کے پی کے اندر اگر آپ کے پاس ہے تو سکسیس جو ہے وہ کافی حد تک گارنٹیڈ ہے آپ کی. یا تو پھر آپ اتنے نیلے قسم کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں کہ اس کے باوجود نہ آپ جیت سکیں. تو کے پی کے اندر تو ان کی پوزیشن ہے. سو میرا خیال میں چھوڑیں گے تو نہیں، لیکن اگر ان کو ہٹا دیا گیا تو بیک سیٹ پہ تھوڑا سا وہ چلے جائیں گے، یہ ضرور ہے. نوید علی صاحب کا سوال ہے جی، علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ سے ہٹانے، وزارت اعلیٰ سے ہٹانے پر کیا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت ختم ہو جائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے نوید بھائی. ختم تو مجھے نہیں پتا ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن فریکچرز ضرور آئیں گے بیچ میں، یہ میں آپ کو بھی سے پریڈکٹ کر دوں. اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا اس کے عہدے سے تو پارٹی کے اندر ڈویژنز بہت زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ جس طرح عاطف خان کا ایک گروپ ہے جس کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں، شکیل خان وغیرہ ہو گئے، جنید اکبر ہو گئے، یہ لوگ سارے شامل ہیں، یہ ایک گروپ ہے نا سارا. تو اسی طرح علیم خان کا بھی علی امین گنڈا پور کا بھی جو ہے وہ اپنا ایک تگڑا گروپ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ویلے بیٹھے ہیں، ان کا بھی ایک تگڑا گروپ ہے. لیکن کیا وہ تگڑا گروپ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ میرے خیال میں ابھی یہ بہت دور کی بات ہے. میرے خیال میں ان پاسبلٹیز کو بھی اگر ہم ڈسکس کریں گے تو اٹ ول بی ٹو ارلی. زین العابدین بھائی کا سوال ہے کہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں گواہی نہیں دوں گا. چلو صفائی تو دے سکتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ پر اپنی صفائی تو دے دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زین بھائی آپ، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. بلکہ میں کہہ رہا ہوں صفائی کیا دینی، گواہی دیں اور یہی آ کے دے دیں کہ جی عمران خان بے گناہ ہے. کم از کم یہی گواہی دے دیں، اتنا تو دے سکتے ہیں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں میں گواہی نہیں دوں گا. اب وہ یہ جو جملہ ہے نا ان کا، میں گواہی ہی نہیں دوں گا، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کوئی سائڈ ہی نہیں لینا چاہتے. یہ چاہتے ہیں بس میں نہ مجھے عمران خان کی فیور میں جانا پڑے، نہ مجھے فوج کی فیور میں جانا پڑے. میرے پر ٹھپا کوئی نہ لگے کہ میں کسی کے ساتھ ہوں، جبکہ یہ سب کے ساتھ ہیں. کاروباری بندہ ہے نا، کاروباری بندہ جو ہوتا ہے نا وہ لڑائی کم ہی کرتا ہے. یا تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ پھر کہتا ہے کہ جی میں وجن لگا، میرا کاروبار کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، میں اپنے نظریات کی بنا پہ یا کسی بھی بات کی وجہ سے میں ساتھ ہوں. اور ہوتے ہیں ایسے چند بزنس مین ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بزنس مین جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں لڑائی پھٹا نہیں کرنا، بس اسی کام کرنا، ہم نے کام نکالنا ہے، حکومت جس مرضی کی آتی رہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. تو اس معاملے کے اندر بھی جو ہے نا ملک ریاض بیسکلی یہ پتہ کھیل رہا ہے. یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا، جب وہ یہ کہتے ہیں کیا بات ہے ملک ریاض، مطلب آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا کہانی کہاں تک پہنچ چکی ہے. کی کراتا ہے خان نے مطلب خان صاحب نے ان سے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو بھی ڈیفینڈ کروایا، جس کو ایک زمانے میں یہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اور اس وقت جو ہے وہ صدقے واری جاتی تھی پی ٹی آئی کے کارکن کے، ہائے خان صاحب نے کیا زبردست بات کی ہے، پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. بعد میں انہی کارکنوں سے کہا کہ چلو کہو انہوں سی ایم، اے تہاڈا وزیر اعلیٰ ہے، منو. اور مانا انہوں نے، کیا کرتے، کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک زمانے میں انہی کارکنوں سے جو ہے وہ کنونس کروایا کہ جناب علیم خان بڑے زبردست ہیں، جناب علیم خان شہزادہ ہے پی ٹی آئی پنجاب کا، اور چھا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے علیم خان کے ہاتھ میں اتنی پاور تھی کہ یہ ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے سینٹرل پنجاب کی. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ٹکٹیں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہیں. اور جب ناراضگی ہوئی تو ایسی ناراضگی، اور انہی کارکنوں کے ذریعے جو ہے پھر ان کو گالیاں بھی پڑھوائی گئی اسی علیم خان کو. ریحام خان کی اگزامپل دیکھ لیجئے. ریحام خان کے ساتھ جب شادی ہوئی تو انہی کارکنوں سے جو ہے وہ ریحام خان کی تعریفوں کے مطلب کلابے ملا دیے گئے زمین آسمان ایک کر کے کہ جناب کیا بات ہے. مطلب کچھ لوگوں نے تو ان کو مادر ملت یا مادر پی ٹی آئی تک کا خطاب دینا شروع کر دیا. مطلب کچھ اس طرح کی حالات چلے گئے تھے. بعد میں جب چھڈیا تو ریحام خان ایس تو پیڑی کوئی نہیں، تہاڈی سوچ تو باہر. تو یہ ہوتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی اتنا جذباتی نہیں ہو جاتے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نا، اتنا جذباتی مت ہوا کریں. انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر بہت سی پوزیشنز چینج کرنی ہوتی ہیں، یہی پالیٹکس ہے. انفارچونیٹلی یہ کرنا پڑتا ہے، حالات اور واقعات کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. امریکہ نہیں ہے، امریکہ کو دیکھ لیں، کیڑا نعرہ نہیں لگوایا ان سے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. ان کہتے ہیں نہیں امریکہ نہیں، امریکہ نے تو پتہ ہی نہیں سی، یہ تو جنرل باجوہ نے جا کے ان کو بتایا تھا. اب وہ امریکہ منہ میں چوسنی لے کے بیٹھتا ہے نا. امریکہ روٹی کو چوچی کہتا ہے، جیسے خود نہیں پتا کہ ایکچولی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو ان کی انٹیلیجنس کا لیول کا ہی نہیں پتا کہ ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کس حد تک پینیٹریٹ کرتی ہے ملکوں کے اندر.
اور پاکستان کیا، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس کیا پلس رپورٹ آتی ہے، ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ خان صاحب نے جو ہے وہ شرلی چھوڑ دی کہ وہ تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ جناب وہ یہ جو ہے وہ روس چلا گیا ہے اور روس سے جا کے جو ہے وہ تیل لے رہے ہیں، تو یہ لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے امریکہ میرے خلاف ہو گیا. لے مطلب وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے نا، وہ اس کے ہاتھ میں آئس کریم پکڑاؤ تو جدھر مرضی لے جاؤ، خدا حافظ. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب غیاث احمد صاحب کا سوال ہے کہ ملک ریاض نے جو اتنی دھمکیاں دی ہیں اور دوسری طرف حکومت اور نیب کی جانب سے جو سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ ملک ریاض اور ان کے تمام پروجیکٹس کا پاکستان میں مستقبل ختم ہو گیا ہے؟ دوسرا سوال بھی، لیکن پہلے سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، میرا خیال میں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک پورا پروجیکٹ ہی جو ہے وہ ٹھپ کر دیا جائے. آئی ہوپ ایسی بیوقوفی نہ ہو، کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن جو ہے نا، اب وہ ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن نہیں رہا ہوا، لوگوں کا بحریہ ٹاؤن بن چکا ہوا ہے. لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر، لوگوں نے گھر خریدے ہوئے، وہ رہائش پذیر ہیں اس کے اندر. تو میں کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں کہوں گا اٹھانے کے لیے جس میں آپ بیسکلی جو ایک عام انسان ہے جس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے وہاں پہ ایک پلاٹ لیا، گھر بنایا، آپ اس کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں. میں اس کو کبھی بھی پریفر نہیں کر سکتا. ہاں، ملک ریاض نے اگر کوئی جرائم کیے ہیں، اس نے رشوتیں دے کے یا اگر اس نے کرپشن کے ذریعے جو ہے اپنے یہ پروجیکٹس کھڑے کیے ہیں، تو ملک ریاض کو سزا ملنی چاہیے. ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. دے آر ناٹ پارٹی ٹو آل دس تھنگ، تو ان کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. دوسرا سوال ہے کہ جی اگر بحریہ ٹاؤن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی اور ان کے پروجیکٹس میں انویسٹ کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ یہ وہی جو میں ابھی بات کر رہا، صحیح کہہ رہے ہیں غیاث بھائی، بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. سرور خٹک صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی آپ سے 2 سوال ہیں. صدر ٹرمپ پوری دنیا میں امیدوں کا مرکز کیوں بن گئے ہیں؟ دیکھیے سرور بھائی، یہ امیدوں کا مرکز کچھ نہیں ہوتا، اپنے مفادات کے سارے غلام ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا. ورنہ یہ آپ کے خیال میں یہی عمران خان جو ہے، جو پی ٹی آئی جو اتنا ڈونلڈ ٹرمپ سے اس پہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، خان صاحب کے بیانات موجود ہیں جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی دیے ہیں. ماضی کے اندر خان صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی پوزیشن لی ہوئی ہے، لیکن اس وقت ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت جو ہوتا ہے، وہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ جو ہے، وہ جو اس کی خاصیت ہے یا جو اس کی پرسنالٹی ہے یا جو اس کے اسکینڈلز رہے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب جو ہے وہ اس سے کبھی دوستی بھی کرنا چاہیں گے. لیکن اس وقت مفاد ہے تو ماشاءاللہ جنہ بندہ انہوں نے باہر بیٹھا ہے امریکہ، وہ ڈونلڈ ٹرمپ پاک 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 صبح سے لے کے شام تک ایک ہی لفظ جو ہے ان کے منہ سے نکلتا ہے. تو وہ مفادات کی وجہ سے، اور اسی طرح باقی پوری دنیا کے اندر بھی، جہاں پہ میں ایک انٹرسٹنگ چیز، میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز، آپ ذرا باریک واردات دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی نا مختلف جو 8 پروگرامز ہیں ان کو بند کر دیا، سوائے 2 ملکوں کے لیے، میرے خیال میں ایجپٹ کے لیے اور یوکرین کے لیے. وہ جو 8 پروگرامز ہیں وہ چل رہے ہیں. باقی اس نے پوری دنیا کے 8 پروگرامز جو امریکہ دے رہا تھا، سویلین ایڈ یا ملٹری ایڈ، اس نے اس کو فی الحال روک دیا ہے. اس کو ری اسیس کرنا چاہتا ہے، وہ ہر معاملات کو ری اسیس کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ آگے چلے گا. پاکستان کے اندر پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز میں سے چند نے کیا گھٹیا حرکت کی کہ جی پاکستان کی فنڈنگ روک دی گئی ہے. اچھا، یہ آدھا سچ ہے، لیکن یہ امیج بنانا بہت ضروری تھا، کیونکہ امیج یہ ہے کہ جناب وہ اس وجہ سے فنڈنگ روک دی گئی ہے کیونکہ ایتھے جناب عمران خان دے نال ایسا سارا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اس سارے معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ پوری دنیا میں ان کے جو یو ایس ایڈ کے جو پروگرام جا رہے ہیں اس کو اس نے روکا ہے، سوائے 2 ملکوں کے لیے. لیکن اس کو انہوں نے ٹوسٹ کس طرح کیا کہ جی پاکستان کی فنڈنگ روک دی گئی ہے. میں نے تھمبنیلز دیکھے ہیں، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے لونڈے لپاڑوں کی. اچھا، ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ یار مانا تم عمران خان کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، اس کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہو، تم پاکستان کا نقصان تو مت کرواؤ. مطلب اس کو اس طرح کی امیج کریٹ کر رہے ہو. تم لوگوں کی ویڈیوز، تم لوگوں کے تھمبنیلز بھارت نہیں دیکھتا ہوگا کیا؟ بھارت نہیں کہتا ہوگا کہ یہ دیکھو جی یہ جو گھٹیا صحافی ہے، وہ گھٹیا تو نہیں کہے گا، تو کہے گا جناب بڑا زبردست ہے، یہ دیکھیں جناب یہ فلاں صحافی خود کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کی فنڈنگ روک دی گئی ہے. جبکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، پوری دنیا کے ساتھ ہوا ہے. لیکن نہیں، اس کو ٹوسٹ کس طرح کریں گے جی پاکستان کی فنڈنگ روک دی گئی. کیوں؟ پاکستان کا نقصان کیوں بھائی؟ اب جس طرح مثال کے طور پہ انہوں نے ریمیٹنسز کے اوپر یہ بات کی کہ جی ریمیٹنسز جو ہیں وہ روک دینی چاہیے، گھٹیا ترین ڈیسیجن ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں بنتی. یہ ایک احتجاج کرنے کا گھٹیا اور فضول طریقہ ہے جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے.
میرا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیسک اختلاف اس بات کے اوپر ہوتا ہے تم لوگوں کو احتجاج بھی نہیں کرنا آتا. وہ احتجاج تو انسان کے بچوں کی طرح کرو یار. تم لوگوں کا جو احتجاج ہوتا ہے وہ پاکستان کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے؟ آپ جائیں جو آگے 100 دفعہ میں کہتا ہوں ان کے خلاف احتجاج کریں. آپ نے کیا آرمی چیف کے خلاف کرنا ہے، وزیر اعظم کے خلاف کریں جا کے 100 دفعہ کریں جا کے. آپ جمہوری جماعت ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے. او بھائی ایسے احتجاج کیوں کرتے ہو جس سے ملک کا نقصان ہو؟ ریمیٹنسز روکنا ملک کا نقصان ہے. اور ابھی بھی یہ پوری، اور ان کے لونڈے لپاڑے وہ کمبخت جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک سے باہر، وہ بھی اس کو بیٹھ کے پوری طرح پروموٹ کرتے ہیں کہ ہاں روک دو ڈالر، روک دو ڈالر. وہ بھوکے مرے وہ لوگ. وہ جو ان کی فیملیز یہاں پہ موجود ہیں متحدہ عرب امارات سے، سعودیہ سے، جہاں سے ان لوگوں کی ریمیٹنسز سب سے زیادہ آتی ہیں پاکستان، ان کے بچے بھوکے مرے تم لوگوں کی خاطر. اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہو تم لوگ کبھی؟ اپنے بچے جو یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی فیسیں دینا بند کرو گے؟ ان کو ریمیٹنسز دینا بند کرو گے؟ شوکت خانم نے کیا ریمیٹنسز کے ذریعے زکوٰۃ لینا یا ڈونیشن لینا بند کر دیے بند. سب سے پہلے تو ادھر سے سٹارٹ کرو نا. کہہ دو کہ جناب آج کے بعد ہم نہیں لیں گے. جناب پاکستان تحریک انصاف کی ہم لوگ کال کو لبیک کہتے ہیں. شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ فورن ریمیٹنسز نہیں لے گا. کریں گے آپ لوگ سٹارٹ یہاں سے؟ تو بات کہیں اور چلی گئی. مجھے اس بات سے اختلاف ہوتا ہے. اتنا تپڑ ہے احتجاج کرنے کا، جو جا کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جاؤ. جنہ تاڑا لیڈر بیٹھا ہے جو بیٹھ کے وہ ادھر قومی اسمبلی کے کینٹین میں جو ہے وہ ککڑ پاڑ رہا ہوتا ہے، جا کے بٹھائیں کو اڈیالہ جیل. ان سے کہیے ہم نہیں بیٹھیں گے، نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، سینٹ میں ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم اڈیالہ جیل کے باہر جا کے روز دھرنا دیں گے. کیا بنا اس بھوک ہڑتال کا؟ وہ جو آپ قومی اسمبلی کے باہر وہ جو بکواس کرتے تھے، جو ڈرامہ کرتے تھے، تو میں نے اسی وقت کہا تھا. تو میں کہا کیا رنگ بازی ہے یہ کیا رنگ بازی ہے؟ وہ پتہ نہیں 2-3 گھنٹے وہ جو دوپہر کے کھانے سے لے کے جو رات کے کھانے کے بیچ کا ٹائم، تو ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، خان کو رہا کرو. کی بڑھیا بھوک ہڑتال تھا؟ کتنے گئی؟ ختم. وہ اپنے پیٹ پہ لات پڑ رہی تھی نا. پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا تھا، اپنے پیٹ پہ لات پڑ رہی تھی. 1 منٹ ختم کرتا سارا کچھ. لیکن پاکستان کے خلاف ریمیٹنسز کے حوالے سے ابھی بھی پی ٹی آئی کے اس پہ جو ہے وہ پوسٹ پہ پوسٹ ہو رہی ہے کہ جی مت بھیجو مت بھیجو مت بھیجو. یہ والا احتجاج نہیں کریں گے. جو اپنے آپ کو لگتی ہے یہ والا احتجاج نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جناب جو دوسرا سوال سرور خٹک صاحب نے کیا، انہوں نے کہا پاکستان میں ہر دور میں کیوں امریکہ کی مداخلت ضروری سمجھی جاتی ہے؟ حکومت جاتی ہے تو امریکہ پر الزام اور بنانی ہوتی ہے، تو امریکہ سے درخواست. کیا ہم خدا نخواستہ امریکہ کی کوئی اسٹیٹ ہے؟ نہیں سرور صاحب، امریکہ کی اسٹیٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. مجھے اسی تو دوغلے پن کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے. ایک جگہ پہلے کہتے ہیں جناب ہائے امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی. وہ ڈونلڈ لو تیرا ککھ نہ روے ہوئے اور مر جائے تو جا کے. مطلب یہ اس قسم کی بد دعائیں دیتے تھے اس کو. اچھا یہ سمجھتے تھے ڈونلڈ لو نہ ہو گیا کہ شہزادہ ڈونلڈ لو ہو گیا، جیسے وہ کسی نا صوبے کا شہزادہ ہے تو ان نے فوجاں بھیج کے جو ہے نا عمران خان کی حکومت گراتی ہے. کتنی بچکانہ قسم کی یہ سوچ ہے. ڈونلڈ لو جو ہے وہ امریکی حکومت کا نمائندہ ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی کچھ بھی کہے گا، جو بھی کرے گا، اگر پہلی بات تو میں تو خیر اس تھیوری کو ہی نہیں مانتا، لیکن اگر کرتا بھی ہے تو بھائی امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کی اجازت کے بغیر تو اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا. اب اگر میں آپ کی تھیوری کے ساتھ ہی مل کے چلوں کہ جناب امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی، تو اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ شرم نہیں آتی بیٹھ کے اب ان کے لوگوں کو بیٹھ کے ٹیگ کر کے ان کو شکایتیں لگاتے ہیں بیٹھ کے کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا، دیکھیں انہوں نے کیا دیا. جا کے سپریم کورٹ لے جائیں، وہاں کے امریکہ کے سپریم کورٹ لے کے جائیں ڈونلڈ لو کو. ہمیں تو سنایا گیا تھا، ہمیں تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی سنایا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ ڈونلڈ لو کے خلاف بھی مقدمہ کریں گے تو ہم امریکہ کے کورٹوں میں جائیں گے. کی بنیا سارا؟ کتنے گیا سارا کچھ؟ اب تو چلا گیا نا. اب تو بائیڈن بھی چلا گیا، وہ حکومت بھی چلی گئی، اب تو ٹرمپ آ گیا. جائیں ان کے کورٹوں میں جائیں، کریں کیس جا کے. اس کے علاوہ وسیم زاہد صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم منصور صاحب، میں دمام سے ہوں، آپ سے کافی دفعہ یہ سوال کر چکا ہوں، کیا ٹی ایل پی کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی اور ان کا ووٹ چرایا گیا؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا. نہیں میرا نہیں خیال وسیم صاحب، اگر ہوا بھی ہوگا تو وہ بڑے فریکشنل بیسس کے اوپر ضرور ہو سکتا ہے. کیونکہ میں اس کے اوپر میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایز سچ وہ نہیں ہے، کوئی وہ فیصلہ نہیں ہے، قانونی فیصلہ کوئی نہیں ہے جو یہ اس بات کو ثابت کرے. سو آئی کانٹ سے اٹ، میں بغیر کسی فیصلے کی یہ بات کس طرح کہہ سکتا ہوں. میں زہیب صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی پی ٹی آئی پبلک میں آ کر تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی چاہت میں گرفتار ہیں؟
یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور ڈرامہ اس لیے ضروری ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ بکتا ہے، یہ سودا بکتا ہے. آپ لوگوں کو، عوام کو کس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے وہ دیکھا ہے وہ جو واشنگ پاؤڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جسے کپڑے دھوتے ہیں، وہی ڈبہ ہوتا ہے، ڈبے کے اندر جو ہے وہ واشنگ پاؤڈر ڈالا ہوتا ہے. 2 سال کے بعد وہ آ جاتا ہے فلاں ایکسل پلس کا لفظ ایک ایڈ کر دیتے ہیں بیچ میں، وہی سودا، وہی پیکنگ، وہی سب کچھ، اس میں پلس کا سائن ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کی قیمت 5 روپے بڑھا دی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ جو ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں بوقت ضرورت یوں کر کے جیب سے نکالتی ہیں، لوگوں کو اس کا لالی پاپ دیتی ہیں، اس سے ووٹ بٹورتی ہیں. جب اپنی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو کارڈ چوک کر کے واپس رکھ لیتی ہیں، جس طرح نون لیگ نے کیا. بالکل وہی حرکتیں کی. پیپلز پارٹی تو خیر اس کو پھاڑ ہی چکی ہے نا. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تو انہوں نے کارڈ ہی پھوڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا کہ بھائی جان اے والی پالیٹکس تھی، کرنی ہی نہیں ہے. نون لیگ نے اس کا صحیح فائدہ اٹھایا. ووٹ کو عزت دو تے ہوں کو اب ان سے جا کے کہ بھائی جان ووٹ کو عزت دو، کہتے چپ اتنے بھائی آرام نہ گل نہیں کرنی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.